بھی آپ نے ماشاء اللہ گفتگو فرمائی، اس میں ایک ضمن سوال، ایک اور پریکٹس بھی ہے، اور اہل سنت اسٹیج سے ان کے جو علماء کرام ہیں ہمارے، جی مثلا جہاں اہل بیت اطہار کا ذکر ہو، صحابہ کا ذکر ساتھ ملا لیتے ہیں، جی اور ان سے پوچھا جائے کہ وہ یہ بیلنس ہے، بیلنس یہ دیکھیں، یہ طریقہ، یہ روٹین غلط ہے میرے نزدیک۔ جس کا تذکرہ ہے بات اسی کی ہو۔ جی حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا تذکرہ ہے، اس میں کوئی اور تڑکا نہیں لگانا چاہیے۔ جی حضرت عمر کی بات ہے، حضرت عثمان کی بات ہے، مولا علی کی بات ہے، تو پھر انہی کی بات ہونی چاہیے۔ مجھے شک کی بات ہے، ایک بات کا مجھے بہت افسوس اور رنج ہوا کہ ایک جگہ میں نے بات کی اور اس میں اسی طرح کی بات تھی اہل بیت اطہار کے حوالے سے، اس کے بعد کوئی ریفرنس آیا، مجھے اب یاد نہیں ہے، تو میں نے صحابہ کرام کی بات کی، جی تو مجھے آخر میں متنظمین جو تھے کان میں کہ آپ نے بہت اچھا کیا کہ بیلنس کر دیا۔ لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم۔ میرے نزدیک جس کی بات کر رہے ہیں اس کو مت تقابل میں لائیں۔ ایک شے دیکھیے، صحابی ہمارے لیے جس طرح ارشاد مبارک ہے کن نجوم، ستاروں کی طرح ہے، بے شک، وہ ایسی شخصیات۔ میں اس کو ایک تفریق جو کرتا ہوں اس میں کہ صحابہ کرام وہ ہیں جنہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ مبارک وسلم سے محبت کی، اہل بیت کرام وہ ہیں جن سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے محبت سبحان اللہ، بہت شکریہ۔ منبع ایک ہے، ذات نبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ اب جو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی صفات ہیں یا ان کے اعمال کوئی لا سکتا ہے اس کے مقابلے؟ بے شک ایسا ہی۔ صرف غار ثور کا واقعہ ہی اگر دیکھیں تو اور کون ہے جو اس طرح سے کر سکتا ہے؟ بے شک، کندھوں پر اٹھا کر لے کر جانا وہ آج بھی بہت مشکل ہے اس وہاں تک پہنچنا۔ جی حضرت عمر کا، حضرت عثمان کا اور حضرت علی کرم اللہ تعالیٰ وجہ الکریم، بے شک، تو یہ تقابل نہیں ہونا چاہیے۔ اور پھر ایک اور تھوڑا سا، صحابہ کرام وہ ہیں جن کے پاس ایک ڈگری ہے، اہل بیت کرام وہ ہیں جن کے پاس 2 ڈگریاں ہیں۔ بے شک، بے شک ایسا ہی۔ مثلا حضرت علی کرم اللہ تعالیٰ وجہ الکریم، کیا انہیں صحابیت کے مقام سے نکال دیں گے؟ قطع نہیں۔ لیکن جو ایک کزن ہونے کا، بھائی ہونے کا تعلق ہے، اس وہ اور کون لا سکتا ہے؟ بے شک، یہ جو کوئی تفریق کرتے ہیں کہ اس کا تذکرہ کیا تو اس کا تذکرہ لازمی، یہ شاید ذہنی خباثت ہے۔ جی حضور یہ تقابل آیا کہاں سے؟ وہ یہ ہم پہ کوئی فتوے نہ لگ جائیں کہ دوسرے سیکٹ کے ہے یہ ہے، تاکہ مجھے اب میں کچھ شیعہ حضرات کی تقریبات میں جاتا ہوں، مجھ پر رافضیت کے فتوے لگے، ان للہ و انا الیہ راجعون۔ مجھے کہا لوگوں نے کہ یہ رافضی ہو گیا ہے، یہ شیعہ حضرات کے مدرسے میں جاتا ہے یا ان کی تقاریر میں جاتا ہے۔ معاملہ یہ ہے جو پہلے بات گزارش کی تھی کہ مرکز و محور ذات سید کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ مبارک وسلم ہے۔ بہت شکریہ۔ ایک مجھے والد گرامی کا قطع ہے، دوستو میں کشی کو عام کرو، ان کے صدقے میرے نام کرو، میری نظریں ہیں سوئے منزل دوست، میری نظروں کا احترام کرو۔ نمبر 28 سورۃ المجادلہ آیت نمبر 3 اس کا ترجمہ کچھ اس طرح ہے، یہ میں مثالاً سے بات کرنے لگا، جی کویسچن میرا اس کے ریلیونٹ ہے۔ اچھا جو لوگ اپنی بیویوں کو مائیں کہہ دیں جی پھر اپنی اس بات سے لوٹ جانا چاہیں تو میاں بیوی ایک دوسرے کو ہاتھ لگانے سے پہلے ایک غلام آزاد کریں۔ ایمان والو، تمہیں اس طریقے سے نصیحت کی جاتی ہے اور تم جو کچھ کرتے ہو اللہ تعالیٰ کو اس کی خوب خبر ہے۔ یہ صرف غلام آزاد کرنے کا نہیں آگے ہے، بھی آیت آگے چلتی ہے، نہیں دوسری مثلا یہ 3 شرائط ہیں۔ 3 شرائط جی میں نے ایک آیت لکھی، اگلی آیت میں وہ نہیں، اس میں ایمان، غلام آزاد کرنا، روزے رکھنا اور 60 مسکینوں کو کھانا کھلانا، مسکینوں کو کھانا کھلانا، ایوریج کھانا، اور روزوں کی شرط اس میں یہ ہے کہ متواتر رکھے،
اگر 59ویں روزے پر جا کر ناغہ آ گیا تو اس کو پھر ایک سے شروع کرنا ہوگا۔ سوال میرا یہ ہے کہ اس طرح کے جو احکامات ہیں موجودہ دور میں اس کا اطلاق کیسے ہے، کیونکہ غلاموں کا کنسیپٹ آج کل تو نہیں ہے۔ جی اس میں دیکھیے ایک غلامی کا کنسیپٹ تو نہیں ہے، لیکن ایک یہ چیز تو آتی ہے کہ رقم کتنی کی لگ سکتی ہے، اس رقم کو کسی اور انداز میں خرچ کر لے۔ روزے رکھنے کا وہ جسمانی اگر اس کو ہے تو وہ کر لے۔ تیسرا مسکینوں کو کھانا کھلانا۔ اس میں گزارش یہ ہے کہ یہ 3 پاسبلٹیز ہیں، جی اس وقت یہ تینوں اپلیکیبل تھیں، آج کل یہ پہلی پاسبلٹی ہی نہیں ہے۔ پہلی پاسبلٹی، لیکن باقی 2 تو اپلیکیبل ہیں۔ روزے رکھ سکتا ہے آدمی، مسکینوں کو کھانا کھلا سکتا ہے، یہ دونوں کام ہو سکتے ہیں۔ تیسری کا یہ ہے کہ اس کا کوئی اپنے جہاں کہیں اس طرح کی صورت درپیش ہوئی ہے، وہاں کے قریب کے مفتی صاحب سے اس بارے میں فتویٰ لے لیں کہ اگر وہ غلام آزاد کرنا چاہتا ہے یا اس کے مقابل، تو اس کے لیے اس کو اس کا الٹرنیٹ کیا کرنا ہوگا۔ یہ اس علاقے کے رسم و رواج کے مطابق ہے، ورنہ باقی 2 کام روزے رکھ لے، روزے نہیں رکھ سکتا تو مسکینوں کو کھانا کھلانے کی گنجائش تو ہے نا اس کے پاس۔ اگر وہ غلام آزاد کر سکتا ہے تو مسکینوں کو کھانا بھی کھلا سکتا ہے، اور کھانا بھی ایوریج کھلانا ہے۔ ہیں 60 مسکین، 60 مسکینوں کو، وہ تو کہیں بھی ہو سکتا ہے، یتیم خانے بھجوا دیں، کسی مدرسے میں بچے پڑھ رہے ہیں ان کے لیے اچھا کھانا بنا کے بھجوا دیں، اس طرح کی چیزیں صورتیں ہو سکتی ہیں۔ جی اس طرح کے جتنی بھی کچھ اور احکامات ہوں گے جو اپلیکیبل نہیں ہیں، وہ ان کے لیے پھر اسی طرح ہی حکم ہے۔ اور اس کے لیے اسی طرح ہی دیکھیے، ایک قرآن مجید میں لفظ مبارک ہے بالمعروف، کہ وہ اب ہر شے ہر جگہ کے لیے نہیں ہے، تو اس علاقے میں جو شے طریقہ کار چل رہا ہے اس کے مطابق۔ ایک چیز دیکھیے، نماز دن میں 5 اوقات کی ہے، یہ انٹارکٹیکا جائیں تو وہاں تو یہ ممکن نہیں ہے، یا آج کل کے دنوں میں بھی یہ، یا گرمیوں میں، اب گرمیوں میں یہ کچھ ممالک ایسے ہیں جن میں رات 2 گھنٹے کی ہے صرف۔ مثلا رمضان میں وہ روزہ افطار کرتے ہیں اور عشاء کا وقت نہیں ملتا، سحری کا وقت آ جاتا ہے، تو یہ وہاں کے مقامی مفتی سے اس کا فتویٰ لینا چاہیے، جو ان حالات کو، ان واقعات کو یا اس کیفیت کو سمجھتا ہے، وہ اپنے حالات کی اور ان کیفیات کے مطابق فتویٰ دے گا کہ یہاں کس طرح کرنا چاہیے۔ آگے جی پارہ نمبر 28 ہے، جی سورۃ المجادلہ ہے، آیت نمبر 12۔ اے ایمان والو، تم جب بھی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کوئی رازدارانہ بات کہو جی تو اپنی بات کرنے سے پہلے کوئی نظر ضرور پیش کیا کرو، جی یہ بات تمہارے لیے بہتر بھی ہے اور بڑی پاکیزگی والی بھی ہے۔ جی ہاں اگر تمہیں میسر نہ آئے تو بے شک اللہ تعالیٰ بخشنے والا بڑی رحمتوں والا ہے۔ جی سوال اس میں یہ ہے کہ اس نظر سے کیا مراد ہے، اور ہمارے ہاں جو نظر پیش کی جاتی ہے یہ کیا نظر یہی مراد ہے۔ میں ایک واقعہ بیان کرتا ہوں، ایک ملتان کے صاحب تھے، مجھے کسی نے سنایا یہ واقعہ کہ وہ سفر کر رہا تھا تو ملتان کے ایک خاص بزرگ گولرا شریف وہ بیت تھا، اس نے اپنا کہیں بیٹھے لوگ کوئی سفر میں تو اپنے اپنے پیروں کی بات چلی، ہر کوئی سناتا ہے بات اپنے پیروں کی، تو اس شخص نے ایک واقعہ سنایا کہ ایک موقع پر میرا گولڈن جانے کو بڑا دل چاہا، پیسے نہیں تھے، کرایہ نہیں تھا، کہتے پھر جب میرے پاس کرائے کے پیسے اکٹھے ہوئے میں گیا، پیر میر علی شاہ صاحب رحمہ اللہ تعالیٰ سے ملتا ہوں، کہتے کہ میں نے اپنے شیخ سے یہ معاملہ گزارش کیا، اس کا یہ کہنا تھا کہ وہ مجھے انہوں نے یہ ارشاد فرمایا کہ جب بھی گولڑ آنے کو دل کرے تو انجن کے پاس آ کے کہہ دینا میں نے گولڑ جانا ہے، اور اس کا یہ تھا کہ اس وقت سے آج تک میں نے گولڑ آنے کی ٹکٹ نہیں لی۔
ٹکٹ چیکر دائیں بائیں آگے پیچھے ہر جگہ ہو جاتا ہے، مجھے کبھی نہیں پوچھا۔ اس کے ساتھ پیر میر علی شاہ صاحب نے ایک نصیحت فرمائی کہ آتے ہوئے نظر ضرور پیش کرنا، خواہ راستے سے مسواک ٹہنی، درخت کی ٹہنی سے مسواک بنا کے لیا۔ مجھے ایک اپنے والد گرامی کا کمالیہ ہی کا واقعہ ہے۔ والد گرامی جب کبھی کسی جلسے میں، کسی میلاد کی محفل میں، تو لوگ جو نذرانہ پیش کرتے ہیں کبھی نیچے قبول کرتے ہیں۔ ایک دفعہ یہ ہوا کہ یہاں تشریف لائے، واپس جاتے ہوئے شہر سے نکلے تو دور سے ایک شخص ہاتھ ہلاتے ہوئے، اس نے گاڑی رکوا لی، قریب آیا تو 20 روپے کا نوٹ اس نے پیش کیا، گاڑی سے اتر کے اس کو چوما، نوٹ کو سینے سے لگایا اور پھر جیب میں ڈال دیا۔ عزیز دیکھیے، ایک واقعہ میں اور گزارش کرتا ہوں، یاد آ گیا کہ پاک پتن شریف میں ہماری محفل تھی۔ ایک صاحب نے کہا کہ جی مجھے فلاں بندے نے، یہ 70 کی دہائی کی یا لیٹ یا 80 کی دہائی کی شروع کی بات ہے، 100 کے نوٹ کی ایک اہمیت ہوتی تھی کہ جی مجھے فلاں بندے نے 100 روپیہ دیا تھا کہ میں جب نظر پیش ہو تو میں پیش کر دوں، میرے سے وہ گم ہو گیا ہے، مجھے مل نہیں رہا، میں نے ساری جیبیں تلاش کر لی۔ تو اس سے یہ ارشاد فرمایا کہ یہ اس شخص کی نیت کا معاملہ ہے، اور نیت اس کی یہ تھی کہ جس کے ذریعے سے اس نے بھجوائے اسے یہ پتا چلے کہ میں نے یہ نظر پیش کی ہے۔ نظر یہ اس کے معاملات جو ہیں یہ اسی طرح سے، اور یہ حکم یہی ہے کہ نظر پیش کرو، کہ جب بھی کوئی راز کی بات، جب بھی کوئی اپنا مسئلہ، جب کوئی اپنی بات کہنے لگو تو نظر ضرور پیش کرو۔ اور دیکھیے اس کے لیے لفظ ہے صدقہ۔ ہمارے ہاں صدقہ ایک ہی معنی میں استعمال ہوتا ہے، قرآن مجید میں صدقہ 3 معنی میں استعمال ہوتا ہے۔ ایک یہی صدقہ جو ہمارا ہے، جس کا کنسیپٹ ہے، دوسرا یہ اس کو حق مہر کو بھی صدقات ہن نہلا، اور ایک صدقہ یہ نظر پیش کرنے کے معنی۔ صدقہ، صادقہ اور صادقہ پیش کے ساتھ۔ حضرت نوح علیہ السلام کا واقعہ دیکھیں تو ان کے بیٹے کا واقعہ جو ہے کہ اس کا یہ کہنا کہ میں پہاڑ پر چڑھ جاؤں گا، تو یہ کہ ایمان کے تقاضوں میں رشتہ کام نہیں آتا، ایمان کے تقاضوں میں ایمان ہی، اور اس کی مثال اگر آپ ایمان اسلام میں دیکھیں تو حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ابو لہب، تینوں کا رشتہ ایک ہے، لیکن 2 ایسے ہیں کہ جب بھی نام لیں گے رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ ان کا اللہ ان سے راضی ہو گیا، تیسرے کا نام لے، تیسرے کو دن میں کروڑوں بار پڑھا جاتا ہوگا تبت یدا ابی لہب، ابو لہب تیرے ہاتھ ٹوٹ جائیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ پہلے 2 جو ہیں انہوں نے ہمیشہ اے بھتیجے کہہ کے مخاطب نہیں کیا، انہوں نے یا رسول اللہ کہہ کے مخاطب کیا، اور تیسرا جو ہے وہ اے بھتیجے سے آگے نہیں نکلا۔ ایمان، رشتے جو ہیں وہ ایمان سے پیچھے ہیں، ایمان آگے ہے، تعلق رشتہ وہ پیچھے رہ جاتا ہے، ایمان آگے آتا ہے۔ اور اسی کا یہ نوح علیہ السلام کا بیٹا ہو، یا لوط علیہ السلام کی بیوی ہو، یا فرعون کی بیوی ہو، کہ ایک گھر سے گھر میں پلتے ہوئے اس کو بشارت مل گئی، تو یہ چیزیں جو ہیں، ایمان جو ہے وہ دل کا معاملہ ہے، وہ رشتوں کا معاملہ نہیں ہے، وہ دنیا کا معاملہ نہیں ہے۔ سوال آپ کا یہی تھا؟ جب میں سوال سے ہٹ گیا، جی
تھوڑا سا سوال تھا نا وہ پہاڑ پر اچھا پہاڑ کرا، ہاں جی، ہاں پہاڑ ریزہ ریزہ ہو جائیں گے۔ اب اس میں یہ ہے کہ یہ قرآن مجید وہ کتاب برحق ہے۔ اچھا میں یہ اس ریفرنس میں کہ یہ واقعات بھی ہیں، اس میں سورہ یوسف بھی ہے، حضرت یوسف علیہ السلام کا قصہ بھی ہے، اور قرآن مجید نے اسے احسن القصص قرار دیا ہے، قصوں میں سے سب سے خوبصورت قصہ۔ پھر اس میں یہ شاید دیکھیے ایک چیز میں اس میں کہ یوسف علیہ السلام کے واقعے میں جب حضرت یوسف علیہ السلام نے اپنا خواب سنایا ہے تو حضرت یعقوب علیہ السلام نے اس کی تعبیر نہیں بتائی، ایک حکم دیا ہے کہ یہ خواب اپنے بھائیوں کو مت سنانا، ان تک اس بات کو مت پہنچنے دینا۔ اور اس خواب کی تعبیر کب آئی کہ جب حضرت یوسف علیہ السلام عزیز مصر کے منصب پر فائز ہیں، بادشاہ بن گئے ہوئے مصر کے، اور ان کے بھائی اور والدین آتے ہیں وہاں، تو اس وقت یہ ارشاد فرماتے ہیں کہ یہ جو کچھ ہے یہ اس خواب کی تعبیر ہے، یہ کہ جو میں نے بچپن میں دیکھا تھا وہ اب آ کے پورا ہوا، اس کی تعبیر آئی۔ پھر اور بے شمار واقعات اس میں، جنت ہے، دوزخ ہے، کون لوگ جنتی ہیں، کون لوگ دوزخی ہیں۔ اب اس کو ایک قرآن مجید میں کہ جو یتیم کا مال نہ حق کھائے گا، فی بطونہم نارا، ان کے پیٹوں میں آگ بھری جائے گی، وہ اپنے پیٹوں میں آگ بھر رہے ہیں کسی یتیم کا مال کھانے کو۔ آج کل ہمارے دور میں تو خیر اللہ تعالیٰ محفوظ رکھے، لیکن یہ چیزیں جو ہیں، یہ چیزیں اس دنیا میں ان کی سزا شاید بہت کم ہے، کیا آخرت میں جا کے اس کی سزا نہیں ملے گی؟ اگر کسی کا حق مارا، کسی کا حق رکھا، یا کسی کے ساتھ ناجائز کیا، یا کسی کے ساتھ حرام کیا، اور کیا نقد اور ادھار والی بات ہم میں نہیں آئی ہوئی؟ یہ تو پکڑو باقی دیکھی جائے گی۔ کیا موت کو ہم بھول نہیں گئے ہوئے؟ کیا آخرت کو ہم بھول نہیں گئے ہوئے؟ کیا روز جزا کو ہم بھول نہیں گئے ہوئے؟ کبھی کسی عمل کے کرتے ہوئے کبھی ایک لمحے کے لیے یہ سوچا ہے کہ اللہ کے کیا احکامات ہیں اس کے بارے میں؟ دیکھیے معاملہ یہ ہے، ہمیں اپنی بات کرنا ہے، ہمارے لیے کیا بہتر ہے، ہم کس چیز میں۔ دوسری بات یہ ہے کہ کوئی بھی شخص، مجھے رات بھی شور کوٹ میں بھی یہ سوال ہوا، اس کا میں نے کہا تو نہیں، لیکن اس کا یہ ہے کہ میں اس کا ترجمان نہیں ہوں، یا وہ میرا ترجمان نہیں ہے، کسی کہی ہوئی بات کی وضاحت میرے پر لازم نہیں ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ قرآن مجید کا ارشاد ہے فَاذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ، تم مجھے یاد رکھو میں تمہیں یاد رکھوں گا۔ اور کسی بھی شخص کو دل دیکھ لے، شاید کوئی استثناء ہو، لیکن کیا دادے سے آگے پردادے کا نام زیادہ سے زیادہ یاد ہوگا؟ دادے کے دادے کا نام یاد ہوتا ہے کسی کو؟ کہ قریب میں 1.5 گھنٹے کی ڈرائیو ہے پاک پتن، 800 سال، 800 سال اگر ایک صدی میں 3 نسلیں بھی کریں، 24 پشتیں، 24 نسلیں، کیا آج بھی 400 سال کے بعد بھی حق فرید یا فرید کے نعرے لگ رہے ہیں یا؟ اور یہ اس لیے کہ بابا حضور کا یہ ارشاد ہے کہ فقیر فرید الدین مسعود نے 40 سال تک اپنے اللہ کی بندگی اس طرح کی ہے کہ کوئی بھی ایسا عمل نہیں ہوا جو اس کی رضا اور پسند کے خلاف ہو۔ اب معاملات یہ ہیں، حالات یہ ہیں کہ فقیر فرید الدین مسعود اس کی بارگاہ سے طلب کرتا ہے تو وہ عطا فرما دیتا ہے۔ یا اجمیر شریف کا کہ انگریز کھڑے ہو کے یہ بات وہاں کہتا ہے کہ یہاں کھڑے ہو کے مجھے یہ محسوس ہو رہا ہے کہ یہ قبر ہندوستان پر حکومت کر رہی ہے۔ تو یہ چیزیں جو ہیں، اس کو سلسلہ چشتیہ کا جو اللہ کے دوست جنہوں نے اپنی زندگیاں اللہ کی خاطر بسر کی، اللہ کے دین کی خاطر، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت میں بسر کی،
پھر اللہ تعالیٰ ان کو پیر میر علی شاہ صاحب رحمہ اللہ تعالیٰ کا ہی ایک واقعہ ہے کہ آپ پاک پتن شریف تشریف لائے تھے تو ایک صاحب نے ان سے کہا کہ جی یہ لوگ حق فرید یا فرید کے نعرے لگا رہے ہیں، کیا یہ شرک نہیں کر رہے؟ تو پیر میر علی شاہ صاحب نے ارشاد فرمایا کہ ممکن ہے اللہ تعالیٰ بھی عرش پر حق فرید یا فرید کہہ رہا ہو، وہ جو لا حول ولا قوت، اور وہ اس نے کہا دیکھو میرے پاس قرآن مجید کا کہ فَاذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ، تم مجھے یاد رکھو میں تمہیں یاد رکھوں گا۔ تو یہ جو لوگوں کا حق فرید یا فرید کہنا ہے، یہ نعرے لگانا ہے، یہ اللہ تعالیٰ کا یاد کرنا ہے۔ اور وہ جو ایک فریز ہے آوازہ خلق نکارہ خدا، کہ جو ہر شخص کی زبان پر بات ہو وہ اللہ تعالیٰ کا نکارہ ہے، اللہ تعالیٰ کے ہاں سے عطا کی ہوئی ہے۔ باقی جو جس کے نظریات ہیں اس پر چلتا رہے، ہمیں اس سے غرض کیا؟ کسی کو شاید سلسلہ چشتیہ کے کسی سے تکلیف پہنچی ہو کسی کو، اور اس نے اپنا وہ بغض نکالا ہو۔ میرے والد گرامی میرے مرشد کریم کا ایک ارشاد تھا کہ عزیز قافلہ جب چلتا ہے تو کتے بھونکتے ہیں، کتے آ جاتے ہیں راستے میں۔ مسافر کا کام یہ نہیں ہے کہ پتھر اٹھا کے کتے کے پیچھے بھاگے۔ کتے کی فطرت ہے بھونکنا، کتے کی فطرت ہے لوگوں پر چلانا بھونکنا اس کا۔ اگر مسافر اپنا سفر جاری رکھے گا وہ کچھ دیر بھونکے گا، اس بعد خود دفع ہو جائے گا۔ اور دوسرا یہ بھی تجھ کو پرائی کیا پڑی اپنی نبیڑ کی۔ مجھے تو اپنے آپ سے غرض ہے، میں نے تو اپنے آپ کو اپنے اللہ کی، میں نے تو اس کی جگہ جواب نہیں دینا یا اس نے میری جگہ جواب نہیں دینا، میں نے اپنی جگہ جواب دینا ہے۔ جی بسم اللہ۔